جیسے ٹیکس ریفارمز ہیں، سب سے بڑا سیلز ٹیکس لینا، دیکھیں ٹریڈرز ہیں مثال کے طور پہ، آپ نے ٹیکس میں ایشو کیا ہے؟ ٹیکس میں ایشو ایک بنیادی طور پہ جو ہمیں ابھی تک بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اراؤنڈ 10.5% ہے، تو جو 90% یا 98% لوگ ہیں وہ تو آپ کے 90% وہ تو ٹیکس میں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو نیٹ ورک میں بڑھانا، لیٹ سے 20% تک کا ٹارگٹ، 22% تک کا ٹارگٹ، اگر ہم یہ اچیو کر پائیں. اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہم ڈیجیٹائزیشن کریں اور ہیومن انٹرفیئرنس اس میں کم سے کم رکھیں. جتنا ہم کم سے کم رکھیں گے اس میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے، اس میں جو کرپشن کو ایلیمنیٹ کرنے کا ایلیمنٹ ہے وہ انکریج ہوگا. اس کے لیے 2-3 ایسے طبقات ہیں جو کسی صورت آپ کے ٹیکس نیٹ ورک میں آنے کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. مڈل مین ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں. ایک شرط رکھی گئی تھی کہ وہ شناختی کارڈ اپنا جمع کرائیں اور ڈیٹا بیس میں آ جائیں. لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا، ہم شاید اس میں کچھ سخت فیصلے لیں اور ہو سکتا ہے کہ کہیں سے ظاہر ہے اس میں احتجاج بھی آئے گا، لیکن ان دا لانگ رن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتاؤں کہ عمومی طور پہ پاکستان کے لوگ ان فیصلوں سے مستفید ہوں گے. یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ ان کے بچوں کے مستقبل کے حق میں بہتر ہے. ٹیکس چوری کو روکنا ہے نا، یہ تو آپ اور ٹیکس نیٹ ورک، ایک تو چوری روکنی ہے. میں بفرض مال ٹیکس دے رہا ہوں، میرا ٹیکس بنتا ہے 100 روپے، میں چوری کر کے 20 روپے دے رہا ہوں. ایک نان کنٹریبیوشن میں دے ہی نہیں رہا ہوں. پہلے تو آپ اس کو نیٹ ورک میں تو لے کے آئیں، وہ کنٹریبیوشن کی طرف تو جائیں. تو یہ دونوں چیلنجز ہیں. تو یہ کیسے کریں گے؟ کوئی غیر مرئی قوتیں لے کے آئیں گے، کوئی خلائی مخلوق آئے گی، یا فوج کو استعمال کریں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ یہاں پر ہمیں کم سے کم فوج کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو آئی ٹی کی منسٹری ہے اس میں ڈیجیٹائزیشن آف ایف بی آر اور اکانومی ایز اے ہول، اس کا ایک پلان موجود ہے، پریزنٹیشن ہمیں ملی ہے اور اس پہ ہم بہت جلد کام شروع کریں. لیکن کاکر صاحب، آپ تو خود تاریخ کے طالب علم ہیں، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا. جنرل مشرف کا دور ہو، اس سے پہلے جتنی سیاسی حکومتیں تھیں ان کے دور میں یہ سب ہوتا رہا کہ ہم یہ کر دیں گے کیا نہیں، لیکن کیا ہوا بھی نہیں. جو ریزسٹنس سامنے آئی ہے، ایون فوجی، اگر جنرل مشرف کے دور کو آپ دیکھیں، اس دوران جو سٹیپس لیے گئے ان کو واپس جانا پڑا. دیکھیں ایون کیسے کریں گے آپ؟ اچھا، ایون اگر جنرل مشرف کے دور کو بھی لیا جائے نا، اس میں ایک جو انہیرنٹ ڈیفیشنسی تھی وہ یہی تھی کہ وہ خود بھی اپنے دور کی لانگیٹیوٹی کو چاہتے تھے. ان کے لیے اپنی پاپولیرٹی بھی ایک فیکٹر موجود تھا. ہمیں شاید یہ ایک لیوائے آزادی حاصل ہے کہ ہم ان دو چیزوں سے تھوڑے سے مبرہ ہیں. چاہے ہمیں کوئی برا بلا کہے یا ہماری تعریف یا توصیف کرے، ہم ان دونوں فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں. تو سخت فیصلوں کا ہماری دور کوشش ہے کہ ہم رائٹ چوائسز کریں بنسبت کوئی پاپولر چوائسز.